الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ المطففین، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 24 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 25 سے آغاز کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے آیت نمبر 22 سے اگر ہم تسلسل دیکھیں تو اللہ ذکر فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم، جو ابرار ہیں، جو متقین ہیں، جو نیکی کرنے والے ہیں، وہ نعمتوں میں ہوں گے، وہ ایسی جنت میں ہوں گے کہ جو یقیناً جس سے بڑھ کے عظیم نعمت اور کوئی نہیں، اور تکیے لگائے ہوں گے اپنے تختوں پر اور پہچان لیے جائیں گے اپنے چہروں سے، یعنی ان کے چہروں کی خوشی، اطمینان، سکون، روشنی واضح کرے گی کہ ان کے دل کا سکون کس قدر زیادہ ہے اور وہ مقربین بارگاہ الہی ہیں۔ اس کے بعد مزید آگے آیت نمبر 25 سے دیکھیے گا، یسقون من رحیق مختوم، یسقون پلائے جائیں گے، وہ انہیں پلایا جائے گا، من رحیق مختوم مہر لگائی ہوئی خالص شراب سے۔ بیسیکلی شراب ورڈ جب ہم بولتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں جو اسکیچنگ بنتی ہے، ڈیفینیٹلی بننی بھی چاہیے، وہ دنیا کی اس ممنوع مشروب کے حوالے سے ہمارے ذہن میں اسکیچ بنتا ہے جو حرام ہے، جس کا پینا، جس کا بنانا، سیل کرنا، جس کو ڈیلیور کرنے والا بننا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہر شخص پہ لعنت فرمائی ہے جو کسی بھی طرح سے اس شراب کے بنانے، بیچنے، خریدنے، پینے وغیرہ میں انوولو ہو۔ تو ہمارے ذہن میں جب آتا ہے نا کہ جنت میں شراب ہوگی تو ذہن ایک طرح کا سوال کریٹ کرتا ہے۔ سو ڈیفینیٹلی وہ شراب دنیاوی شرابوں جیسی نہیں ہے جو ممنوعات میں سے اور حرام میں سے ہے، اور اس کا ذکر سورۃ الواقعہ میں بھی ڈیٹیل میں آتا ہے کہ وہ ایسی نہیں ہوگی جس سے سر چکر آئیں، انسان نشے میں چلا جائے، کیونکہ اسلام نے شراب کو حرام کیا ہی اس لیے ہے کیونکہ وہ عقل زائل کرتی ہے، اور جب انسان کی عقل زائل ہوگی وہ دیگر حرام اور حلال کی حدود و قیود سے ناواقف ہو جائے گا، رائٹ اینڈ رونگ کا ڈفرینشیٹ وہ نہیں کر پائے گا، اور ان دیٹ وے وہ ایک گناہ کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا کرتا ہی چلا جائے گا۔ تو اسلام نے عقل کی حفاظت کی بھی تلقین کی ہے، اس لیے نشہ آور تمام چیزیں انکلوڈنگ شراب حرام ہے۔ اب جنت میں جو ہوگی نہ وہ اس جیسی ہوگی اور نہ اس کا جو اثر ہے وہ اس دنیاوی شراب جیسا ہوگا، اور ڈیفینیٹلی شراب لفظ کے معنی ہی پینے کے ہیں، سو ایسی پینے کی چیز، ایسا مشروب کہ جو رحیق مختوم کہ جس پر مہریں لگائی گئی ہوں گی، خاتمٌ، آپ نے یہ لفظ قرآن کریم میں بھی پڑھا ہوگا، ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا ذکر آتا ہے سورۃ الاحزاب میں، تو ذکر آتا ہے کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو یہ مہر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جب کسی چیز کا اختتام ہوتا ہے، the last the end، جو حتمی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی مہر کہا جاتا ہے۔ تو اس چیز کو اگر ہم لغوی معنی سے ہٹ کے دیکھیں، بہت آسان کر کے اگر میں آپ کو بتاؤں تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ ایسی شراب، ایسا مشروب ان کو دیا جائے گا جس پر مہر لگی ہوگی۔ تو رب العالمین کیا فرما رہا ہے، یسقون من رحیق مختوم، کہ ان کو ایسی خالص صاف ستھری شراب پلائی جائے گی کہ یعنی اہل جنت کے لیے یہ انعام ہے، انشاءاللہ رب العالمین ہمیں بھی اہل جنت میں شمار کرے، کہ جس کے برتنوں پر مہر لگائی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے، اور وہ مہر کس طرح کی ہوگی، ختامہ مسک، ان برتنوں پر جو لگی ہوئی مہر ہے وہ مشک کی بنی ہوئی ہوگی، اور اس کو ہٹائیں، اس کو توڑیں گے وہی حضرات جو ابرار ہیں، جس کا ذکر گزشتہ آیات میں آیا،
ٹھیک ہے، یعنی یہ ایسی مہر ہوگی جو مشک کی ہوگی، اور للچانے والوں کو اسی پر للچانا چاہیے۔ مراد کیا ہے کہ للچانے والوں کو اللہ کی اطاعت کی طرف سبقت کر کے اور برائیوں سے باز رہ کر اسی پر للچانا چاہیے، تاکہ انہیں مشک کی یہ مہر لگی ہوئی شراب حاصل ہو، اور اس شراب میں تسنیم ملی ہوئی ہے جو کہ جنت کی شرابوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اب یہاں پر علماء یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ تسنیم بیسیکلی بلندی کو کہا جاتا ہے۔ یہ اس طرح کی نہر ہوگی، یہ اس طرح کا چشمہ ہوگا جو بلندی سے نیچے کی طرف آتا ہوگا، اور اللہ کیا فرماتا ہے، اور یہ ایسا چشمہ ہے کہ جس سے صرف اللہ کے مقرب بندے ہی پئیں گے۔ اور اس کا ذکر دیکھیں آیت نمبر 28 میں آ رہا ہے کہ عین یشرب بها المقربون، یہ چشمہ جس سے مقرب بندے پئیں گے۔ تو جنت کی نعمتوں کا ذکر تسلسل کے ساتھ چلتا آیا، اور اگلی آیات سے جہنم اور جہنم کی کیفیت اور اہل جہنم کے ساتھ جو معاملات ہوں گے، کس وجہ سے ہوں گے، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ رب العالمین اس گروہ میں ہمارا شمار ہونے سے ہمیں بچائے، آمین۔ تو ذکر ہوتا ہے ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک مجرم لوگ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے۔ یعنی یہاں پر جو ذکر آ رہا ہے یہ ان مجرمین کا، ان کفار کا آ رہا ہے جو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان پر ہنستے تھے، اور آخرت کے معاملہ میں رب العالمین فرماتا ہے ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک مجرم لوگ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تھے تو یہ آپس میں ان پر آنکھوں سے اشارے کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب یہ کفار اپنے گھروں کی طرف لوٹتے تو خوش ہو کر لوٹتے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب مسلمانوں کو دیکھتے تو کہتے بے شک یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں۔ یعنی یہاں پر ان کفار کے رویے کا ذکر ہے، ان کی سکھ مینٹیلٹی کا ذکر ہے، جو مسلمانوں کو دیکھ کر وہ رویہ اپنائے ہوئے تھے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے، ان پر ہنستے تھے۔ یہ کفار مکہ کا ذکر ہے یہاں پر۔ لیکن دور حاضر میں بھی ایسے لوگ جو نیکی پر چلنے والوں کی راہوں میں روڑے اٹکاتے ہیں، یا نیکی کرنے والوں کو الگ الگ ٹائٹلز دے کر اذیت دیتے ہیں، یا نیکی کرنے والوں کو ستاتے ہیں، ان پر ہنستے ہیں، تمام کو ان آیات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور اللہ ان آیات میں یہ فرما رہا ہے کہ یہ کفار جس طرح مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے ہیں، اور جس دور میں بھی ایسا عمل کیا جائے گا، آخرت میں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوگا۔ اور اگلی آیات میں اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے، تسلسل کے ساتھ دیکھیے گا، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ خلاصے کی طرف آتے ہیں۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، حالانکہ ان کافروں کو مسلمانوں پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ تو آج ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے کیا بدلہ دیا گیا کافروں کو اس کا جو کام وہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی بے شک مجرمین جیسے ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ، جو کہ کفار کے سرداران میں شامل تھے، ایمان والوں کو ستاتے تھے، ان پر ہنستے تھے، جیسے حضرت عمار بن یاسر، حضرت خباب ابن الارت، حضرت صہیب، حضرت بلال وغیرہ۔ اب ان میں سے جو غریب مسلمان تھے ان کا باقاعدہ مذاق اڑایا جاتا، ان پر باقاعدہ ہنسا جاتا تھا، اور جب وہ غریب مومنین مالدار کافر سرداروں کے پاس سے گزرتے تو یہ سردار آپس میں مذاق کے طور پر، تان کے طور پر ان مومنین پر آنکھوں سے اشارے کرتے ان کی طرف، اور جب یہ کافر اپنے گھروں کو لوٹتے تو مسلمانوں کو برا بلا کہہ کر آپس میں ہنسی مذاق بناتے اور خوش ہوتے ہوئے لوٹتے۔
اور جب مسلمانوں کو دیکھتے تو کہتے بے شک یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے ہیں. اور یہ کیسا ایمان ہے؟ دنیا کی ساری لذتیں چھوڑ دی انہوں نے، سرداری چھوڑ دی، مقام چھوڑ دیا، رینک چھوڑ دیا. یعنی اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو اس کے مقابلے میں ان کو جو آفرز دیے ہیں یہ ان کو ٹھکرائے ہوئے ہیں، اور اپنے آپ کو اہل الایمان کہتے ہیں. کس قدر بے وقوف ہیں یہ. ان کو دنیا سے محبت نہیں ہے، ان کو مال کی چاہت نہیں ہے. یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اور اس پر ڈٹے ہوئے ہیں. تو ان کے نزدیک، کیونکہ اب دیکھا جائے تو اتنی محدود عقل میں یہ بات ان کے نزدیک جو ہے وہ قابل رشک نہیں تھی، قابل تمسخر تھی، اور وہ اڑاتے تھے. اور پھر اللہ کے ارشاد فرماتا ہے ان آیات میں، دیکھیے گا کہ ان کافروں کو مسلمانوں پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ وہ ان کے احوال اور اعمال پر گرفت کریں گے، بلکہ ان کفار کو اپنی اصلاح کا حکم دیا گیا، اپنے گریبان میں جھانک کے اپنے حالات کو درست کریں. دوسروں کو بے وقوف کہنے والے، ان کی ہنسی مذاق اڑانے والے، یہ لوگ خود کس لیول پر ہیں؟ یہ کفار دنیا میں مسلمانوں کی غربت، ان کی محنت پر ہنستے ہیں. اسی طرح قیامت کے دن ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے، اور قیامت کے دن معاملہ بالکل اپوزٹ ہوگا. ایمان والے دائمی عیش اور دائمی راحت میں ہوں گے، اور کفار ذلت و خواری اور دائمی عذاب میں ہوں گے. اور جب جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا تو کافر جہنم سے نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑیں گے، اور جب وہ دروازے کے قریب پہنچیں گے دروازہ بند ہو جائے گا. اور ان کے ساتھ بار بار ایسا ہوگا، اور کافروں کی یہ حالت دیکھ کر مسلمان ان پر ہنسیں گے. اور مسلمانوں کا یہ حال ہوگا کہ جنت میں جواہرات کے تختوں پر بیٹھے کفار کی ذلت و رسوائی اور عذاب کی شدت کو دیکھ رہے ہوں گے، اور ان پر ہنستے ہوں گے. اور کافروں کو ان کے کیے ہوئے انہی کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو انہوں نے دنیا میں کمائے تھے. بعض مفسرین نے یہاں ایک خاص شان نزول کا ذکر بھی کیا ہے. تفسیر کبیر میں اس شان نزول کا ذکر ہمیں ان الفاظ کے ساتھ ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ایک گروہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے. منافقین نے انہیں دیکھ کر آنکھوں سے اشارے کیے اور ہنسنے لگے، تمسخر کرنے لگے، اور آپس میں ان حضرات کے حق میں بیہودہ کلمات کہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچنا چاہا، یہاں تک کہ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی ان آیات کا نزول ہو گیا، اور ان کفار کے بدترین انجام کے بارے میں سورۃ المطففین میں آیات نازل ہوئیں. اللہ اکبر کبیرہ اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے برے انجام سے بچائے. ان آیات کا جو درس ہدایت ہے وہ یہی ہے کہ دنیاوی عیش و عشرت اور چند ساعتوں کے لیے، کہ جس کے بارے میں قیامت کے دن ہمارے خود اپنے الفاظ ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں ٹھہرے ہی نہیں مگر ایک کم مدت کے لیے، ہمارا تو دنیا میں اسٹے بہت کم عرصے کے لیے تھا. تو اس محدود مدت کے ایک محدود سے عیش کو دیکھتے ہوئے، ظاہری عیش کو دیکھتے ہوئے، ہمیں عاقبت کو نہیں بھلانا چاہیے. جو ہمارے سامنے ایمان والا ایمان پر موجود ہے، ثابت قدم ہے، وہ بہت بڑا اور بہت عظیم انسان ہے. اس کا ظرف بہت بڑا ہے، اس کا قد ہم سے بہت بڑا ہے، اس کا حوصلہ ہم سے بہت آگے ہے، اس کا لیول ہم سے بہت اپ ہے. تو بجائے اس کے کہ ایمان پر چلنے والے کا مذاق اڑائیں، ہم کرتے ہیں ایسا. ہم مسلمان ہو کے انفارچونیٹلی ایسے مسلمان کا مذاق اڑاتے ہیں جو پردہ کرنے والا ہو، یہ جو نظروں کی حفاظت کرنے والا ہو. اور یہ وہ دور ہے کہ جس میں میں نے باقاعدہ خود بہت سے ویریفائڈ سورسز سے یہ بات سن رکھی ہے کہ ہمارے ہاں جو ینگ جنریشن ہے اس میں اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے. اس بچے کا، اس لڑکے کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ جس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، اس کو سیدھا، اس کو بھولا، اس کو پتہ نہیں کیا کیسے کیسے القابات دیے جاتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس وجہ سے گناہ کی طرف آتے ہیں کیونکہ نیکی پر ان کا رہنا مشکل کر دیا جاتا ہے. کرنے والے کون ہیں؟ ہم ہی مسلمان، کہ اگر خود گناہ کر رہے ہیں تو دوسرے کو گناہ پر مجبور کرنا، اور اگر خود نیکی نہیں کر رہے تو کسی کو کرتا نہ دیکھ سکنا. تو اس طرح کے رویوں سے ہمیں بچنا ہے، کیونکہ آج اگر ہم کسی کی نیکی کی بنیاد پر اس کا مذاق اڑائیں گے تو کل کو حقیقی طور پر ہمارے ساتھ تب ہوگا کہ جب
اللہ نہ کرے دنیا میں ایسا رویہ ہو تو آخرت میں ایسے لوگ جب اپنے سامنے دیکھیں گے کہ حقیقی فلاح اور کامیابی سے تو محروم رہے، حقیقی کامیابی تو یہ تھی جس کا ہم مذاق اڑاتے رہے، اور آج ہمیشہ کی زندگی میں ہم فلوپ ہو گئے، ہمیشہ کی زندگی میں ہم نقصان میں ہیں، اور جن کا آج مذاق اڑا رہے تھے وہ کل عیش میں ہوں گے۔ لہٰذا رویوں کو درست کریں، نیکی پر قائم رہیں، اور یہ آیات ایک طرح کی موٹیویشن بھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس دور میں، یا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایمان پر قائم رہنا یوں اس طرح سے مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارے رکھے ہوں۔ جتنا مشکل ہاتھ میں آگ کے انگارے پکڑنا ہے اس کے مترادف ہے۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ فتنوں کا وہ دور ہوگا کہ ایک شخص صبح مسلمان ہے تو شام کو کافر، شام کو کافر، صبح مسلمان۔ ایمان تو ایسی چیز ہو جائے گا۔ تو اس برے پرفتن دور میں ایمان کی سلامتی کی دعا مانگا کریں، اور اگر کوئی مذاق، تمسخر، استہزاء کرتا ہے، دل دکھاتا ہے، تو ان آیات میں موٹیویشن بھی ہے۔ اللہ سے کنسسٹنسی مانگے، استقامت مانگے، اور اپنے پیارے مسلمان بہن بھائی کی ہدایت کی دعا کریں، اور جو ایمان کی روشنی سے، نور سے منور نہیں ہیں جو دل، ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ رب العالمین ہم سب کے حالوں پر رحم فرمائے۔ یہاں تک ہماری یہ سورہ مکمل ہوتی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔